ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وقال صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ہر شخص اپنی زندگی کے لیے کچھ طے شدہ وقت لے کر آیا ہے اور وہ وقت مسلسل تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک لمحے پیچھے ہو سکتے ہیں نہ ایک لمحے آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی نے ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے لیے ایک وقت متعین کیا، مگر وقت نہ اس کے علم میں ہے، نہ اس کے رشتہ داروں کے علم میں ہے، نہ طبیب اور ڈاکٹر کے علم میں ہے کہ یہ کتنے عرصے یہاں زندہ رہے گا اور کب اس نے جانا ہے. تو انسان اس دنیا میں اپنا وقت گزارتا ہے اور یہ وقت جو ہے انسان کی سب سے بڑی دولت ہے. سونا جا کر چلا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ بعض اوقات سونا بن جاتا ہے. چاندی چلی جاتی ہے، مال تجارت چلا جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں بعض اوقات واپس آ جاتی ہیں، بلکہ اکثر اوقات دوبارہ مل جاتی ہیں. لیکن وقت ایسا ہے کہ جو ہاتھ سے نکل گیا سو نکل گیا. اگر بچپن گیا تو گیا، لڑکپن گیا تو گیا، جوانی گئی تو گئی، عمر آگے گئی تو گئی، اب واپس آنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اسی لیے عرب کہتے ہیں الوقت من ذهب بل هو اغلى من الذهب لانه اذا ذهب ذهب. کہ جو وقت ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے. سونا تو جا کے واپس آ سکتا ہے، مگر جو وقت چلا گیا وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں آتا. عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. اور ایک صاحب کا مقولہ مشہور ہے کہ ایک برف بیچنے والا گرمی کے زمانے میں جبکہ تیز دھوپ پڑ رہی تھی برف بیچ رہا تھا، اور برف تھی کہ گرمی کی وجہ سے تیزی سے پگھلتی جا رہی تھی. تو وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ میرا سامان ہے، مال تجارت ہے، اس کو جلدی خرید لو، کیونکہ جب یہ پگھل جائے گا تو یہ کم دمڑی کا بھی نہیں رہے گا. تو یہی وقت ہے انسان کا کہ یہ برف کی سل کی طرح تیزی سے پگھلتا رہتا ہے. جو سیکنڈ چلا گیا، جو منٹ چلا گیا، جو دن گزر گیا وہ گزر گیا، پھر واپس آنے والا نہیں ہے. اور انسان تیزی سے جوان سے پھر ادھیڑ عمر سے بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے.
چاہے کتنی ہی جوانی کو باقی رکھنے کی کوشش کرے، کتنا ہی کالا خضاب لگا لے، لیکن جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، واپس نہیں آتا۔ اس لیے سب سے زیادہ وقت کی قیمت ہے، اور وقت کی قیمت کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر وقت کی اور زمانے کی قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یعنی وقت کی قسم، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے۔ یعنی وقت سے جو فائدہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھاتا، نہ اپنی دنیا درست کرتا ہے نہ آخرت درست کرتا ہے، اور بعض اوقات اللہ پناہ میں رکھے خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتا ہے کہ دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی۔ دنیا تو چلو 40 50 60 70 80 90 سال کی ہوگی، اس سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے، لیکن آخرت میں تو آدمی نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں کی تیاری سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی تیاری کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ آدمی فرائض اور واجبات ادا کرے، اللہ کے حقوق ادا کرے اور بندوں کے حقوق ادا کرے۔ آسان زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اگر آپ پورے دین کا خلاصہ پوچھنا چاہیں کہ دین ہے کیا، تو دین کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنا بھی حق رکھا ہے اور اس کا حق ہے ہمارے اوپر، وہ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے اور نعمتیں دینے والا ہے، منعم ہے۔ اور جو بندے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، پڑوسی ہیں وغیرہ وغیرہ، ملازم ہیں، افسر ہیں، ان سب کا حق ادا کرو۔ تو اللہ کے حقوق ادا کرنا اور بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ ہے اصل میں اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ پھر حقوق اللہ کے اندر فرائض ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ آدمی کے پورے ہونے چاہیے۔ اگر نمازیں آدمی کے ذمہ فرض باقی ہیں، جوانی میں اس نے نہیں پڑھی، جوان ہو گیا تھا مگر ابھی تک کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اندازہ کرے کہ کتنے سال کی نماز میرے ذمہ قضا ہے، اور پھر روزانہ ایک ایک دن کی نماز قضا کرتا رہے یا دو دو دن کی، اور کاپی میں لکھ لے کہ میرے ذمہ 10 سال کی یا 20 سال کی یا 30 سال کے نمازیں قضا ہیں، آج میں شروع کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالی نے مجھے زندگی دی تو روزانہ اتنی نمازیں میں قضا کروں گا۔ اب اگر آدمی نے نمازیں شروع کر دیں، پھر انتقال بھی ہو گیا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی، وقت نہیں مل سکا بیچارے کو، تو معافی کی بہت امید ہے۔ اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے 30 سال 40 سال کی نمازیں قضا کی اور روزے قضا کیے، نمازیں بھی قضا کی اور روزے بھی قضا کیے، ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں۔ لاہور میں ایک صاحب تھے، اب بھی مجھے اکثر یاد آتے ہیں، تو وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور وجہ یہ ہوئی کہ ان کی ساری جوانی اسی طریقے سے گزر گئی، نہ نمازوں کی فکر نہ روزوں کی فکر۔ اب جب ان کو ذرا ہوش آیا، بال سفید ہونے شروع ہوئے اور آگے کی منزل کوئی انسان کو نظر آنے لگتی ہے، تو پھر ان کو فکر ہوئی اور انہوں نے اپنے نمازیں اور روزے قضا کرنے شروع کیے۔ تو وہ ٹھیکیدار تھے اور کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، تو جمعے کی نماز ایک مرتبہ انہوں نے میرے ساتھ پڑھی، اور سخت گرمی پڑ رہی تھی اور وہ روزے سے تھے، اور لاہور کی گرمی ویسی بڑی سخت ہوتی ہے مئی جون کی، تو وہ کبھی اس چھت پہ چڑھ رہے تھے، کبھی اس چھت پہ چڑھ رہے تھے، کبھی اس مزدور کو دیکھ رہے تھے، کبھی اس مزدور کو دیکھ رہے تھے، اور روزہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اور پھر مغرب کے وقت جا کے انہوں نے روزہ افطار کیا، تو بتا رہے تھے کہ 30 سال کے روزے میرے ذمہ قضا ہیں، اور میں نے اتنے سال کے 20-22 سال کے ادا کر چکے تھے، وہ 7-8 سال کے باقی تھے۔
تو اگر آدمی باہمت ہو تو وہ مرنے سے پہلے اللہ کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، ورنہ کم از کم بندوں سے کسی طرح معاف کرانے کی کوشش کرے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہو جائیں، بندوں کے حقوق ادا ہو جائیں تو دنیا اچھی ہو جائے، آخرت کی منزل بھی آسان ہو جائے۔ اس لیے وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں روایت پڑھی ہے، بلکہ 2 روایتیں پڑھی ہیں، یہ سردی کے موسم سے متعلق ہے۔ گرمی کیا، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی برسات ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کبھی بھی موسم ایک جیسا نہیں رہتا، نہ انسان ایک جیسا رہتا ہے، نہ موسم ایک جیسا رہتا ہے، نہ حالات ایک جیسے رہتے ہیں، نہ خیالات ایک جیسے رہتے ہیں۔ بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی پہلے نماز میں بڑا دل لگتا تھا، اب دل نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا بھئی تو دنیا ہے، دنیا میں آپ یہ چاہو کہ ہر وقت ہی بس نیکی کے خیالات رہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر وقت برائی کے بھی خیالات نہیں رہتے، کبھی نیکی کے خیال آ رہا ہے، کبھی برائی کا خیال آ رہا ہے، کبھی صبح ہو رہی ہے، کبھی شام ہو رہی ہے، کبھی دھوپ نکل رہی ہے، کبھی رات ہو رہی ہے، کبھی سردی ہو رہی ہے، کبھی گرمی ہو رہی ہے۔ یہ تو چیز دنیا ہے، اور دنیا میں صرف ایک چیز جو ہے وہ مسلسل ہوتی ہے، وہ ہے تغیر۔ تغیر ہے کیا ہے؟ ایک تغیر ہے، ایک ثبات ہے تغیر کو زمانے میں، یعنی ہاں ہر چیز بدلتی ہے۔ اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ ہے تغیر، کہ وہ تغیر ہوتا رہتا ہے۔ تو طبیعتوں میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے، فضا میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے، حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو جیسے حالات ہو اور جیسا موسم ہو اس کے مطابق فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تاجر تو وہی ہوتا ہے نا، موقع سے فائدہ اٹھانا۔ آج کل تو بڑی یہ بات چلتی ہے بھئی موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ہے جی۔ تو یہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے کہ یہ جو سردی ہے یہ بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، کہ سردیوں کے جو روزے ہیں وہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے۔ سردیوں کے روزے ٹھنڈا مال غنیمت ہے۔ ایک مال غنیمت ہوتا ہے گرم، کہ آپ نے جنگ کی اور لڑائی کی اور جہاد کیا اور شہادتیں ہوئیں اور جناب نقصانات ہوئے، پھر آپ کو فتح ہو گئی، فتح میں آپ کو مال غنیمت بھی ملا، تو یہ مال غنیمت ہے، مگر گرم مال غنیمت ہے، بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں آپ کو۔ اور ایک ٹھنڈا مال غنیمت ہے کہ کچھ بھی قربانی نہیں دینی پڑی، آپ کو سارا مال غنیمت ہاتھ آ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے کہ اس میں کام کچھ نہیں کرنا پڑا، فوج لے کر گئے، سب نے سرنڈر کر دیا اور آپ کے حوالے کر دیا، تو یہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے، سردیوں کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، کہ سردیوں کے روزے یہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے۔ اور ٹھنڈا مال غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو محنت زیادہ نہیں کرنی پڑتی اور روزہ آدمی آسانی سے رکھ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے ذمے روزے ہوں گے، فرض روزے انہوں نے نہیں رکھے یا غلطی سے چھوٹ گئے یا کوئی بھی مسئلہ ان کے ساتھ ہوا اور ان کے ذمے فرض روزے باقی ہیں۔ اسی طرح خواتین کے ذمے تو کثرت سے روزے رہ جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نسوانی اعذار ہے، حمل کا بھی ہوتا ہے، بچوں کو دودھ پلانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور ان سب کے اندر شریعت نے روزہ رکھ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، بلکہ بعض حالات میں تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے حیض اور نفاس کی حالت میں۔ اب بیچاری خواتین کے ذمے فرض روزے کافی ہوتے ہیں، گرمیوں میں ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، اس لیے کہ چولہے پہ ان کو کافی وقت گزارنا پڑتا ہے، آپ کے لیے روٹی بھی پکانی پڑتی ہے، سالن بھی پکانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن سردیوں میں روزے آسان ہوتے ہیں۔ تو جن مردوں کے ذمے فرض روزے قضا ہیں یا جن خواتین کے ذمے روزے قضا ہیں، ان کے لیے بہترین زمانہ یہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، بلکہ اپریل تک کا زمانہ ہے۔ اگر آدمی تھوڑی سی ہمت کرے
تو یہ فرض روزے انسان کے بہت تیزی سے ادا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کچھ دیر سے پہلے رمضان گزرا، 15.5 گھنٹے کا روزہ تھا، 15.5 گھنٹے کا، اور اب تقریباً 12.5 گھنٹے کا روزہ ہے. تو 2-3 گھنٹے کم ہو گئے ہیں. اب صبح 5:15 بجے آپ سحری ختم ہو رہی ہے، پہلے 4:15 ختم ہوتی تھی. اب جناب افطار ہو رہا ہے 5:45 بجے، اس وقت افطار ہوتا تھا 7:30 بجے. آپ غور تو کیجئے کہ دن کتنا چھوٹا ہو گیا ہے. جب دن چھوٹا ہو گیا ہے تو روزہ رکھنا کتنا آسان ہو گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں کے جو روزے ہیں یہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی جو ہے وہ مومن کے لیے موسم بہار ہے. موسم بہار آتا ہے، ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، اور آدمی کی طبیعت میں بھی فرحت محسوس ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کے جو روزے ہیں وہ مومن کے لیے موسم بہار ہیں. اور آگے فرمایا کہ قصور نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، آدمی آسانی سے روزہ رکھ لیتا ہے، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو آدمی آخر شب میں اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا ہے. تو سردیوں میں یہ آسانی ہے کہ رات کو ظاہر ہے عشاء ہو رہی ہے 8 بجے، اگر آپ 9, 10, 11 بھی سو جائیں اور 5 بجے تک سوتے رہیں، رات 11 بجے سوئیں اور 5 بجے تک سوتے رہیں تو 6 گھنٹے پورے ہو گئے. اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کی جو نیند ہے وہ 6 گھنٹے کم از کم ہونی چاہیے پورے دن میں، اور زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے ہونی چاہیے. 6 سے کم نیند نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 6 گھنٹے ضروری ہے، ورنہ صحت خراب ہو جائے گی. اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نارمل آدمی کو، صحت مند آدمی کو، کیونکہ 8 گھنٹے سے سوئے گا تو بھی صحت خراب ہوگی. تو اگر آدمی رات 11 بجے سوئے اور صبح 5 بجے اٹھ جائے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے تو 4 رکعت 8 رکعت 15-20 منٹ میں پڑھ ہی سکتا ہے. تو تہجد کی بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور پھر روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آدمی روزہ کے لیے سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے تو سوچتا ہے لا اٹھ تو گیا ہوں 2-4 رکعتیں ہی پڑھ لوں، تو تہجد کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. اور یہ جو روزہ ہے یہ فرض روزہ تو ہے ہی ہے، اور یہ تو ہر ایک کو ادا کرنا ہوتا ہے. جس کے ذمہ فرض قضا روزے ہیں تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. لیکن ویسے بھی نفلی روزے رکھنے چاہیے. ہم لوگ الحمدللہ نفلی نمازیں تو پڑھتے ہیں. اب جب ہم کوئی سی بھی نماز میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہر مسلمان کچھ سنتیں پڑھ لیتا ہے، آگے پیچھے کچھ نفلیں پڑھ لیتا ہے. ہر مسلمان تقریباً خالی فرائض پہ کوئی اکتفا نہیں کرتا. جیسے کہ خالی روٹی کوئی نہیں کھاتا، سالن بھی، چٹنی بھی، سلاد ولاد سبھی چیزیں شامل ہوتی ہیں تبھی تو غذا صحیح بنتی ہے. اسی طرح کوئی فرض نماز خالی نہیں پڑھتا، آگے پیچھے سنتیں نفلیں ملائی جاتی ہیں تو بھرپور روحانی غذا اس کو مل جاتی ہے. تو جس طرح نفلی نمازیں سنت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی طرح نفلی روزے رکھنا یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ ہر مہینے میں کم از کم 3 نفلی روزے ضرور رکھا کرتے تھے. کبھی تو آپ رکھا کرتے تھے 13, 14, 15 کو، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اور کبھی کبھار آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیتے تھے، اور کبھی آپ ہفتہ اتوار پیر کو روزہ رکھتے تھے، کبھی آپ پیر منگل بدھ کو روزہ رکھتے تھے، کبھی جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھتے تھے. علماء نے فرمایا تاکہ ہر دن کے اندر نفلی روزے کا ثواب مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں کم از کم، یہ کم از کم ہے ورنہ زیادہ بھی آپ رکھ لیتے تھے، 3 روزے ضرور رکھ لیتے تھے نفلی روزے. تو گرمیوں میں تو 3 نفلی روزے رکھنا شاید مشکل ہو، مگر سردیوں میں تو 3 نفلی روزے رکھنا بہت آسان ہے. اور اس میں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلسل 3 دن مسلسل ہی رکھیں. 3 دن مسلسل رکھیں بہت اچھا ہے، نور علی نور.
لیکن اگر آدمی 3 دن مسلسل نہیں رکھ سکتا، سوچا کہ بھئی فلاں دن میری چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو اپنا جس روز چھٹی ہے کہ بھئی آج چھٹی مناؤں گا، اور چھٹی منانے کا مطلب یہ ہے کہ آرام بھی خوب کروں گا اور نفلی روزہ رکھوں گا، تو جناب آنکھوں کو بھی آرام، پیٹ کو بھی آرام، منہ کو بھی آرام، ہر چیز کو آرام مل گیا۔ اور اسی نفلی روزے سے آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کہ آدمی جو بیمار ہوتا ہے وہ کم کھانے سے نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے۔ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیٹ نکلنے سے اور موٹاپے سے اور زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں، ورنہ کم کھانے سے صرف ایک ہی بیماری ہوتی ہے، وہ ہے کمزوری، تھوڑی سی کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن اور کوئی بڑی بیماری کبھی نہیں ہوتی کم کھانے سے۔ جتنی بیماریاں ہیں، چاہے ہارٹ اٹیک ہو، چاہے شوگر ہو، اور چاہے فالج ہو نعوذ باللہ، چاہے بلڈ پریشر ہو، یہ سب زیادہ کھانے سے ہوتی ہے۔ جب ہم اندھادھند کھاتے ہیں اور مسلسل کھاتے ہیں اور سارا سال یا کم از کم 11 مہینے مسلسل ہی کھاتے رہتے ہیں، کسی وقت بھی اندر کی مشینری کو آرام نہیں دیتے، تو پھر اس صورت میں طرح طرح کی بیماریاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی تھوڑا کھائے، جتنا بآسانی ہضم کر سکے، اور لیکن یہ تھوڑے کھانے پہ کنٹرول بھی میں نے دیکھا اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی نفلی روزے رکھتا رہے۔ تو نفلی روزے رکھنے سے یہ جو مسلسل کھانے کی عادت ہے اس پر بریک لگتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے یار یہ ہر وقت کھانا اچھا نہیں ہے، آج میں نے روزہ رکھا تھا، طبیعت بڑی ہلکی رہی، خود آپ محسوس کریں گے کہ بھئی آج میں نے نفلی روزہ رکھا، سارا دن طبیعت بڑی اچھی رہی، ہلکی رہی۔ ہاں روزہ کھولنے کے بعد کچھ طبیعت گرتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دن بڑا اچھا گزرتا ہے۔ تو نفلی روزے رکھنے کے لیے بھی یہ سردیوں کے جو دن ہے، سردیوں کا موسم ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، یہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، دن چھوٹے ہوتے ہیں، آدمی روزہ آسانی سے رکھ لیتا ہے۔ وطال لیلہ فقام، راتیں لمبی ہوتی ہیں تو رات کے آخر میں تہجد پڑھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے تھے، عمل کرنا تو ضروری ہے، میں بھی عمل کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سردی کا موسم شروع ہوا ہے، ابھی 2-3 دن سے ہی سردی شروع ہوئی ہے، اب پنکھا بھی برا لگنے لگا ہے۔ تو یہ سردی کا موسم شروع ہوا ہے، دن چھوٹا ہوا ہے۔ اگر سردیوں کے اس پورے سیزن کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو ہمارے قضا روزے بھی ادا ہو سکتے ہیں اور نفلی روزوں کی بھی ہمیں توفیق ہو سکتی ہے۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے خواتین کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں اور خود نفلی روزہ رکھیں، ان کو موقع دیں فرض روزہ رکھنے کا، اور یہ بھی کہہ دیں کہ بھئی تم روزے قضا کرو، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، اور تم گھر کا کام کم کر دو، جس روز روزہ رکھو گھر کا کام کم کر دو۔ تو اگر ہفتے میں وہ 1 دن 2 دن 3 دن روزہ رکھتی رہیں، آہستہ آہستہ ان کے روزے قضا روزے سارے کے سارے ادا ہو جائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ سردیوں کا موسم ہے، اس میں نفلی روزے رکھنا بھی آسان ہے، اور آخر شب میں اٹھ کر تہجد کی 2-4 رکعتیں پڑھ لینا یہ بھی آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں جی فلاں کام کے لیے کیا وظیفہ ہے، فلاں کام کے لیے کیا وظیفہ ہے، فلاں کام کے لیے کیا وظیفہ ہے۔ میں تو ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حاجت پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس وقت میں جو دعا قبول ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، اترتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا جو مصیبت میں مبتلا ہو میں اس کو عافیت دوں۔
اللہ تعالیٰ خود جو ہیں وہ پکارتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا جس کو میں عافیت دوں۔ لیکن اب لوگوں کو وظیفوں اور عملیات سے زیادہ دلچسپی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ جو کچھ کرنے والے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، ان سے اگر مانگا جائے اور بار بار مانگا جائے ضرور دیتے ہیں، بلکہ اس دعا میں اصرار کرنا، اللہ میاں دے دے، یا اللہ بس دے ہی دے، یا اللہ میرا یہ کام کر ہی دے، تو اصرار کرنا اور محبت سے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بار بار اصرار کر کے مانگنا بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔